علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اعتکاف کی فضیلت اور اس کی قسمیں بیان کی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہماری اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے چند احکام آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھتے چلیں کہ اعتکاف کے لیے آپ کو 20ویں روزے کے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ یعنی اتنا یہ نازک مسئلہ ہے، اس کو یوں سمجھتے چلیں اگر کوئی سورج غروب ہونے کے بعد 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے کے بعد میں اگر بیٹھے گا تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہو پائے گا، نفلی ہو جائے گا، لیکن یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت میں ہوگا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اور دوسری بات، نیت کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ نیت نام ہے دل کے پختہ ارادے کا۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہو جائیں۔ دوسری بات، کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جن سے کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے حاجت شرعیہ اور ایک ہوتی ہے حاجت طبعیہ۔ تو آپ ان دو حاجتوں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تھوڑی میں تفصیل کرتا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آ پائی ہو۔ حاجت شرعیہ کیا ہے؟ تو حاجت شرعیہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ سمجھتے چلیں کہ یہ اعتکاف جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔ جمعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب مان لیجئے کہ وہ مسجد ایسی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ اس میں نہیں ہوتا، تو اب یہ حاجت شرعیہ ہے اس کے سامنے کہ وہ دوسری مسجد میں جس میں کہ جمعہ قائم ہوتا ہے تو وہ اپنی اس مسجد کو چھوڑ کر جس میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے، بس جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور واپس آ جائے۔ یہ ہوئی حاجت شرعیہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حاجت شرعیہ ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہے حاجت طبعیہ جو طبیعت کو لاحق ہے، جیسے پیشاب پخانا۔ اب پیشاب پخانے کے لیے پیشاب پخانے تو ٹوائلٹ تو باہر ہی ہوتے ہیں مسجد کے باہر، تو انسان کو اب وہاں تک جانا ہے تو معتکف اعتکاف کرنے والا یہ بھی مسجد سے باہر اس حاجت طبعیہ کے لیے جا سکتا ہے، پیشاب پخانے کے لیے۔ مگر اس میں خاص دھیان رکھنا چاہیے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ کھانے پینے پہ بھی تھوڑا سا توجہ کم دیں، اس لیے کہ زیادہ کھائیں گے تو حاجت زیادہ ہوگی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ بہت سی مساجد میں اعتکاف کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب پتہ لگا کہ 20 25 30 لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں اور ٹوائلٹ 1 2 ہیں وہاں پر، تو وہاں پر اب لائن لگی ہوئی ہے اور یہ اعتکاف کرنے والے مسجد سے باہر 1 گھنٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ٹائم ٹیبل باندھ لیں اس حساب سے کہ آپ کو مسجد سے باہر زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے، اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ بہرحال ان دو حاجتوں کے لیے تو انسان کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے کہ حاجت شرعیہ اور حاجت طبعیہ۔ باقی بلا ضرورت شرعیہ اگر کوئی انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے یہاں تک کہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے بھی، تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد سے باہر اگر نکلتا ہے تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گھر جاتا ہے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے بلا عذر شرعی نہیں نکلنا چاہیے ورنہ اس کا اعتکاف
टूट जाएगा। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरीके से खाने पीने का मामला, तो वो अपने मस्जिद में क्योंकि एतकाफ़ की नीयत से आप बैठे हैं और आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, इबादत करना है, तो हमें चाहिए भी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कलाम पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, तस्बीहात व तहलीलात पढ़ें, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें, नमाज इशराक पढ़ें, नमाज चाश्त पढ़ें, इसी तरीके से नमाज सलातुत तौबा पढ़ें। ये तमाम नमाज़ें पढ़ने का एहतमाम करें। हो सके तो हमारे नौजवानों के साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी एतकाफ़ में बैठें तो वो उनको दीन की बातें सिखाएं। तालीम व ताल्लुम ये बहुत ज़रूरी है, नफली इबादत से भी अफजल है। कितने लोगों के नौजवानों के माशाअल्लाह हमने देखे कि उनके मुस्तकबिल रोशन हो गए, एतकाफ़ की बहाने उनके ऊपर देखने को मिली। जब वो एतकाफ़ में बैठे तो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर के निकले। इसलिए पढ़े लिखे लोग भी अगर बैठ जाएं तो वहाँ पर उनसे पढ़ाई करी जाए, उनसे इल्म हासिल किया जाए, नमाज़ें दुरुस्त की जाए, अपनी अत्तहियात सुना करके देख लें, दुआए कुनूत सुना करके देख लें, नमाज़ें सुना करके देखें। इस अंदाज में यानी सीखने का मामला हो। अब रहा एक मामला आता, बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते हैं कि एतकाफ़ करने वाले मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बेहतर तो यही है कि इसको बंदी कर दिया जाए, एक तरफ ही इसका कोई यूज़ ही ना किया जाए। लेकिन अगर इसकी इजाज़त है तो सिर्फ यहाँ तक है कि वो नाते सुने, इसमें उलमाए अहले सुन्नत की कोई तकरीरें सुनी जाए तो इसकी इजाज़त है। वरना ज़्यादातर अपने कलाम पाक पढ़ें, जो क़ज़ा नमाज़ें हो चुकी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतमाम कीजिए। ये नियत कर लीजिए जो भी छूट गई हैं नमाज़ें इंशाअल्लाह हम उनको अदा करेंगे। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने बयान फरमाई, इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए। एतकाफ़ करने वालों के लिए बहुत मुफीद बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एतकाफ़ करने के फैज़ान से भी माला माल फरमाए और मुअतकिफ़ीन हज़रात को माह रमज़ान की बहारें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।